بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کو اب ریورس گیئر لگ رہا ہے۔ اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے قاضی فائز عیسیٰ کے ایک اور فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن ٹریبیونل سے متعلق قاضی کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب درخواست دے چکے ہیں توہین عدالت کی پورے کے پورے الیکشن کمیشن کے خلاف، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھوٹے اور اس کے بعد ہم یہ درخواستیں لے کر آئیں۔ الیکشن ٹریبونلز بھی اسی طرح سے بنائے گئے تھے کہ وہاں پر الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے الیکشنز جو چوری کیے گئے ہیں ان کو دبایا جا سکے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آزاد منچ ججز کو لگا رہے تھے ٹریبونلز میں، جہاں پر یہ سارے کیسز آنے تھے جس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سارے معاملے کو لپیٹ دیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ لے آئے، وہاں پر پھر حکومت نے جس کو چاہا وہاں پر انہوں نے چیزیں اس طرح سے چلائیں، اور پھر ٹریبونل جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے آدھے وہاں پر لگا دیے کہ جی الیکشن کمیشن نے چوری کیا ہے الیکشن، وہ اپنی مرضی کے جناب وہاں پر جج لگا دے۔ یہ سب کچھ ہوا، تو ایک پنچایتی کام کیا، جی آدھے آپ اپنے لگا دیں، آدھے دوسری طرف سے لگ جائیں، اور جو یعنی جس طرح سے حکومت چاہتی تھی وہ معاملہ اس طرح سے کر دیا۔ تو اب جناب تحریک انصاف نے موقع حاصل کیا ہے اور نظر ثانی میں چلے گئے ہیں کہ آزاد ججز کو لگایا جائے، جس طرح شہزاد ملک صاحب جو اب سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں وہ جس طرح سے چاہتے تھے، اور مریم نواز صاحبہ ان پر ویسے ہی غصے میں تھی۔ اس کے علاوہ دو ججز لگائے تھے قاضی فائز عیسیٰ نے جانے سے پہلے، دو ایڈ ہاک ججز لگائے تھے۔ ایڈ ہاک ججز یہ کہ وقتی طور پر جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے، طارق مسعود صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ میاں مظہر عالم، تو یہ دونوں ججز جب لگائے گئے تو پھر بعد میں پتا چلا، یعنی حکومت کے کہنے پر قاضی فائز صاحب نے یہ سارے دونوں ججز لگائے، ایڈ ہاک ججز لگائے اور کانٹریکٹ پر لگائے۔ ان کو سپریم کورٹ کے ججز کے برابر مراد دی گئی، حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ان کو ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ پہ پینشن ان کو الگ سے مل رہی ہے، 15-16 لاکھ وہ مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سٹنگ ججز ہیں ان کے برابر پرسنل پریویلیجز مل رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ڈان پر ڈسکشن ہوئی اور ان کے پروگرام میں یہ چیز ڈسکس ہوئی، سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ جسٹس طارق مسعود صاحب اور مظہر عالم صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ تعداد کم ہو جائے گی کیسز کی، لیکن ان کے بینچز میں سب سے کم کیس جاتے ہیں اور سب سے کم فیصلے ہو رہے ہیں، سب سے سلو ان کا کام ہے۔ ایک تو ویسے ہی ریٹائر ہو کر ضعیف العمر تو ہو چکے ہیں، عمر ویسے ہی زیادہ ہو گئی، ویسے بھی سلو جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ججز لگائے تھے کہ جی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائیں گے، تو قاضی صاحب نے اپنی سوچ کے بندے لگائے۔ ایک صاحب نے تو کہا میں نہیں بنتا، ایک اور صاحب نے کہا میں نہیں بنتا، پھر قاضی صاحب نے کنونس کیا۔ قاضی صاحب کو لگتا تھا کہ وہ منارٹی میں ہیں، یہ دو ججز آ جائیں گے ان کی میجورٹی ہو جائے گی، پھر قاضی صاحب کا آگے پلان تھا کہ ایکسٹینشن مل جائے گی، میرے اپنے بندے ہوں گے اور ججز لگا لوں گا، یہ سب پلانز سب کے سامنے ہیں۔ لیکن اب ہوا یہ ہے قاضی صاحب کے جانے کے بعد ان دو ججز کا بڑا برا حال ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت پہلے فل کورٹ اجلاس میں ایڈ ہاک ججز کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک تو ہے کہ آپ بلائیں نہ، دوسری خبر یہ چل رہی ہے کہ ان ایڈ ہاک ججز کو یعنی جسٹس طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم کو فل کورٹ اجلاس کا ایجنڈا بھیجا گیا تھا۔ دونوں ججز اجلاس میں شرکت کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھے، وہیں بیٹھے رہ گئے، ویٹنگ روم میں بیٹھے اور وہیں بیٹھے رہ گئے، کسی نے ان کو بلایا تک نہیں۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے کہ کسی نے گھاس نہیں ڈالی تو دونوں دل برداشتہ ہوں گے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اسے کتنا وہ فیل کرتے ہیں اور کیا اس پر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ان کو لگایا گیا، جو کہ پروسیس کیا گیا، جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا، وہ سب فارغ ہو گیا۔ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کر دیتے ہیں، 6 ہم اور ججز لے آتے ہیں اور اپنی مرضی کے اور ججز لاتے ہیں، میجورٹی ہم اپنے ججز کی بناتے ہیں، کیونکہ یہ یحییٰ افریدی صاحب تو کام دوسری طرف کر گئے ہیں، جو ہم نے سوچا تھا یہ تو بالکل اس سے الٹ ہوا ہے، اور ہمارے تو دونوں پلان فیل ہو گئے۔ پہلا یہ کہ یحییٰ افریدی کو جب ہم کہیں گے کہ یہ چیف جسٹس ہیں، یہ انکار کر دیں گے کہ جی میرے سینئر ہیں منیب اختر اور منصور علی شاہ، ان کو بننا چاہیے، میں نہیں بنتا، پھر ہم امین الدین کو بنا دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ یحییٰ افریدی صاحب نے انکار نہیں کیا۔ اس میں ہم پہلے آپ کو ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ ججز پہلے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے اب آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کرنی ہے، جس کو بھی لگائیں گے ٹھیک ہے لگانے دو، اور ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں دینا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب نہیں خود انکار کرتے، امید ان کو نہیں بنا پاتے، تو یہ لوگ
منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ استعفیٰ دے دیں گے یا ہم پریشر ڈالیں گے ان پر کہ جی آپ دیکھیں سپر سیڈ ہو گئے ہیں، آپ سینئر، آپ استعفیٰ دے دیں. اور نون لیگ کی طرف سے، ان کے حامیوں کی طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا گیا. وہ پلان بھی ان کا فیل ہو گیا. تو اب ہوا یہ ہے کہ اب صفائی ہو رہی ہے، گندگی کو صاف کیا جا رہا ہے. جو ایک سپریم کورٹ کے اندر سازشیں شروع ہو ہوئی تھیں، لیگ پولنگ ہو رہی تھی، دھڑے بن رہے تھے، ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مرضی کے ججز لگائے جا رہے تھے اور اب حکومت مزید چاہتی ہے، اس کا بھی راستہ روکنے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے. ایک اور خبر یہ آئی کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے عمران خان سے ڈیالہ جیل ملاقات کی درخواست کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا. زلفی بخاری کا مہدی حسن کے پروگرام میں دعویٰ ہے، اور مہدی حسن دنیا کے سب سے نامور جرنلسٹ میں سے ایک ہیں. ان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے زلفی بخاری نے، اور اس میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں جی انہوں نے کہا تھا. پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ شاید ان کی ملاقات کم از کم تحریک انصاف کے لوگوں سے ہی ہو جائے گی، اگر عمران خان سے نہیں ہوتی ہے، انور ابراہیم کی، ملائیشیا کے وزیر اعظم کی. لیکن یہ دونوں کام حکومت نے نہیں ہونے دیے اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں. یہ جناب مین چیزیں. لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے امریکہ میں. اور یہ وہاں پر ایک انداز ہے پبلسٹی کا، امریکہ میں ہوتا ہے کہ ٹرکس پر اس طرح سے سکرینز لگا کر وہاں پر جو بھی آپ نے پبلسٹی کی آپ کرتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پر جہاں میاں نواز شریف نے لینڈ کرنا تھا، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ٹرک پہنچ گئے اور سکرینز پر میاں نواز شریف کی تصاویر، ان کے خاندان کی تصاویر، ان کو کرپٹ دکھایا گیا کہ جی یہ دنیا کے کرپٹ ترین آدمی ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے، خود برد کی ہے، کرپشن کی ہے، یہ سب کچھ ہوا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، وہاں پر ایئرپورٹ پہ لوگ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ میاں نواز شریف یہاں آئے گا تو ہم اس پر نعرے بازی کریں گے. یہ دیکھیے لوگوں نے وہاں پر ویڈیو بھی بنائی ہے اور کہا ہے کہ جی نواز شریف تم واشنگٹن میں جس ہوٹل میں رہو گے وہاں مظاہرہ ہوگا، جس گھر میں رہو گے وہاں مظاہرہ ہوگا. یہ ہم کہ جی عمران خان کے جیالے ہیں اور ہم وہاں پر پہنچیں گے. یہ وہاں پر انہوں نے چور چور کے نعرے بھی لگا دیے. اور ان کے بقول یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جی یہاں سے نواز شریف نے آنا تھا لیکن وہ ڈر کے پتہ نہیں کسی اور دروازے سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان کا پیچھا کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اوورسیز کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. بہت سی وجوہات ہیں، لیکن آج کی اگر میں آپ کو ایک خبر صرف بتا دوں تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں مختلف اسپتالوں میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے علاج معالجہ بند ہو گیا ہے، ٹیسٹس نہیں ہو رہے، ادویات نہیں مل رہی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بنیادی ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. یہ خبریں آپ کو دنیا اخبار میں مل جائیں گی، دیگر بھی مل جائیں گی. جب یہ خبریں ہیں اس وقت کیا خبر ہے کہ میاں نواز شریف ذاتی معالج کے ساتھ امریکہ چلے گئے ہیں، وہ اپنے ٹیسٹ کروانے برطانیہ چلے گئے ہیں. یہاں پر سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ بند ہو گئے ہیں، فنڈز نہیں ہیں، ادویات نہیں مل رہی. ابھی میو اسپتال جو سب سے بڑا ہاسپٹل کہا جاتا ہے پنجاب کا، وہاں کی یہ صورتحال آئی تھی. اس کے بعد اب یہ چنوٹ سے اس طرح سرکاری ہاسپٹلس کی خبریں آ رہی ہیں. بیسک ہیلتھ یونٹس وہ ختم کیے جا رہے ہیں، پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹرز کو، این جی اوز کو دیے جائیں گے، جس طرح پہلے آپ نے دیکھا تعلیمی اداروں کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. ان کے بچے باہر پڑھیں گے، ان کے علاج باہر ہوں گے، اور یہاں پر جو بنیادی علاج، بنیادی تعلیم ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو پھر احتجاج تو ہوگا. اوورسیز چونکہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کا نظام نہیں ہے. وہاں پر دو مالک نہیں ہوتے کہ جی جو امیر ہے یا جو ہمارے حکمران ہیں وہ بالکل ایک اور طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور یہاں پر باقی لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ عمران خان سے متعلق امریکہ کا ہم بیان آ گیا جی، خط ہمیں مل گیا ہے، صدر کو خط مل گیا ہے. بانی پی ٹی آئی سے متعلق امریکی ارکان کانگریس کا خط صدر جو بائیڈن کو مل گیا. 60 ارکان نے خط لکھا اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی مناسب وقت پر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، کریں گے. تو یہ کچھ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ برطانیہ سے خطوط آ گئے. انور ابراہیم ملائیشیا کے وزیر اعظم ملنا چاہتے تھے عمران خان سے. اقوام متحدہ میں آواز اٹھ رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان کا تو یہ جو چاہے ترمیم کا پلان کر لیں، چاہے جو مرضی کر لیں، ان کے یہ پلانز تو فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں کہ علی امین گنڈا پور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کو اگر تکلیف ہوئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے. یہ خبر آئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ انسانی حقوق بالخصوص لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر وکیل ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا ہتھکڑیوں کے ساتھ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. اور جج ابو الاسناد محمد القرین نے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا. پھر 25 دن سے زائد جیل میں شناخت نہ ہونے کے سبب 555 لوگ بیچارے جو ہیں وہ الگ سے خوار ہو رہے ہیں جیلوں میں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس کر رہی ہے. وہ ایمان مزاری کو، ان کے خامند کو گرفتار کرتی ہے، ان کا ریمانڈ لیتی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، کار سرکار میں مداخلت کی ہے، لیکن ڈاکو چور آزاد ہیں
اور اسلام آباد پولیس سیاسی ورکرز کی گرفتاری میں مصروف ہے اور اسلام آباد میں ڈاکو کلاشن کو لے کر ڈکیتیاں کر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں بینک کے باہر یہ دوسری بڑی واردات ہے. ڈاکو 25 ملین کیش لے کر فرار ہو گئے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے, لیکن پولیس کچھ نہیں کرے گی کیونکہ ان کا زیادہ کام ہے کہ ہم تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کریں یا وکلاء کو یا کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو گرفتار کریں. اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جی پنجاب پولیس پاگل ہو گئی. اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب پولیس کا میڈیا ٹیموں پر تشدد. پولیس نے کیمرہ مینوں کو پی ٹی آئی خواتین کے احتجاج کی کوریج سے روک دیا. پولیس نے جی این این سمیت مختلف چینلز کے کیمرہ مینوں کو دھکے دیے. یہ ادریس عباسی ہیں, غالباً جی این این سے وابستہ ہیں, وہ یہ چیز رپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ حالات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں اضافہ. 8 ماہ میں سینکڑوں افراد کے قتل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی پولیس تحریک انصاف کے خلاف لگی ہوئی ہے اور وہاں پر سارے مصروف ہیں. 8 مہینے میں سینکڑوں افراد قتل ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد کی حالت ہے جس کو سب سے زیادہ سیف شہر پاکستان میں کہا جاتا تھا. اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر روزانہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اسلام آباد کی سیکیورٹی کہاں گئی؟ آج پھر G94 میں بینک ڈکیتی کی کوشش. 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 4 افراد زخمی. کل بھی G15 میں بینک اور تھانہ I9 کے قریب بینک وین لوٹنے کی کوشش ہوئی. یہ حال ہے جناب یہاں پر. خرم اقبال صاحب رپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ کل ہونے جا رہی ہے. سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جب تک 4 لاکھ بندہ نہیں نکلتا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر 8000 بندہ نکلا تو 2000 گرفتار کر لیں گے, باقیوں کو مار پیٹ کر تتر بتر کر دیں گے, بالآخر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. علی بن گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب کہے گا ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. سلمان راجہ کہتے ہیں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں عدالتی اور پارلیمانی عمل سے نہیں بلکہ بالآخر سڑکوں پر ہی فیصلہ ہوگا. اور گنڈا پور کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جی عمران خان کو اگر کچھ ہوا یا تکلیف ہوئی تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے اور بیٹھیں گے نہیں. عمران خان کو کوئی شکایت ہوئی تو پورا پاکستان بند کر دیں گے. علی بن گنڈا پور نے یہ حکومت کو دھمکی دے دی ہے. اس کے علاوہ جو امریکہ کا جواب آ رہا ہے خط پر وہ یہ ہے کہ ہم جناب اس کو ریسیو کر چکے ہیں. خط مل گیا ہے صدر جو بائیڈن کو اور اس کا جواب ہم مناسب وقت پر دیں گے. عمران خان سے متعلق خط کا مناسب وقت پر جواب دیں گے امریکی محکمہ خارجہ. تو اس حکومت پر جناب دباؤ بڑھ رہا ہے, چیزیں ریورس ہونے کی طرف جا رہی ہیں اور اسی خطرے کے پیش نظر اب یہ دوبارہ سے جمعے کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لائیں گے کہ کسی طرح ہم ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دوبارہ تبدیلی کر سکیں, کچھ اپنے ججز کو وہاں پر زیادہ لا سکیں, کیونکہ یحییٰ فدی صاحب نے تو بم پھوڑ دیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر کی وہاں پر واپسی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ججز کی تعداد بڑھانے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور فی الحال کہہ رہے ہیں ابھی 27ویں ترمیم نہیں ہم لا رہے ابھی, چونکہ ابھی ہم یہ وارداتیں کر کے دیکھیں گے, ورنہ خواہش یہی ہے کہ 26ویں ترمیم یتیم ہو گئی ہے تو اب 27ویں لانی پڑے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.